السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے کاشف اور آج کے ویلاگ میں خوش آمدید ناظرین۔ سب سے پہلے اسرائیلی اسمبلی میں ایک قانون پاس ہوا ہے، اس پر بات کریں گے اور ایز اٹ از آپ کے سامنے وہ خبر رکھیں گے۔ دوسرا، ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے باوجود یہ جو جنگ ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یا ختم ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ٹائم لیں اس چیز میں اور دوبارہ اٹیک کریں اس اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانے کے لیے۔ دوسری طرف کیئر سٹارمر جو کہ انگلینڈ کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کل اسمبلی میں کہ وہاں پر جو الیکشنز ہیں مڈ ٹرم شاید وہ شروع ہونے والے ہیں، تو اس کی کمپین انہوں نے جو ہے وہ لانچ کی اور وہاں سے انہوں نے شروعات کی۔ تو وہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے جو ہے وہ اس وار کو لے کر واضح بتا دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں نہیں کودیں گے کیونکہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو اسپین کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی جو ان کی بیسز ہیں وہ تو پہلے بھی انکار کر چکے تھے، لیکن ابھی انہوں نے مزید واضح طور پر اور صاف الفاظ میں جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے یو ایس کو کہ ان کی جو بھی بیسز ہیں ان کو ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اس وقت دو ایسے اتحادی ہیں ٹرمپ کے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو جب بھی امریکہ نے کسی ملک پر حملہ کیا ہے تو ہمیشہ نیٹو کو اس نے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا، اور جس وجہ سے جو پریشر تھا وہ اگلے ملکوں پر زیادہ بڑھانے کی کوشش تھی۔ لیکن یہ جو جنگ ہے یہ پہلی جنگ ہے امریکہ کی جس میں نیٹو نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور نیٹو مالک نے جو ہے وہ اپنی فکر خود کی، اور ایران نے بھی ان کو اس چیز سے منع کیا۔ دوسری طرف اگر ایران جو ہے وہ امریکہ اگر ٹروپس بھیجتا ہے، گراؤنڈ ٹروپس جو ہے وہ جاتے ہیں ایران میں، تو ایران کا ری ایکشن کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی کچھ ایرانی صحافی ہیں ان کا تجزیہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ جو فی الحال کے لیے کچھ ٹائم کے لیے روکی گئی ہے جنگ، کیا یہ واقعہ ہی اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کے ساتھ جو ہے وہ ٹرمپ بند کریں گے، یا پھر گراؤنڈ انویژن جو ہے وہ اس سے پہلے ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو اسرائیل کی پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا ہے اس پر آپ کو تفصیل سے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ قانون ہے کیا۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے پیر کے دن ایک نیا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت جان لیوا حملوں میں ملوث فلسطینیوں کے لیے ڈیفالٹ ساتھ ڈیتھ بائی ہینگنگ حاصل کر دی گئی ہے۔ یہ قدم وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے فار رائٹ اتحادیوں کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یہ فار رائٹ سے مراد یوں سمجھ لیں کہ جس طرح انڈیا میں بی جے پی کا جو گروپ ہے اور اس میں جو مذہبی جماعتیں ہیں اور مذہبی عنصر پایا جاتا ہے، یہ بالکل اسی طرح کے لوگ ہیں جو اسرائیل میں بھی موجود ہیں، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیلی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں، اور باقی جو بھی نن یہودی ہیں یا نن جوئس ہیں وہ کم تر لوگ ہیں، اور وہ جو یہودی ہیں ان سے کم تر ہیں۔ اس قانون کے مطابق یہ سزا ان کے اصل پر لاگو ہوگی جہاں حملے کا مقصد اسرائیل کا وجود ختم کرنا ہو۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی جرم کو یہودی اسرائیلی کرے تو اسے ڈیتھ پینلٹی نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ان کا جو یہ مذہبی پہلو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم چوزن پیپل ہیں۔ اب یہ جو قانون ہے اس کے تحت اگر یہی جرم کوئی نان جوئش کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو سزا دی جائے گی، سزائے موت، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ کوئی جوئش کر لیتا ہے تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ علیحدہ ہوگا۔ اگر کوئی جوئش یہ کرتا ہے تو اس کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہوگا اور سول کورٹ میں ہوگا، اور جو فلسطینی ہیں جو مسلمان ہیں وہاں پر ویسٹ بینک اور غازہ میں اگر وہ ایک جرم میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی جو عدالتیں ہیں وہاں پر ہوگا، اور ان کو جو سزا ملے گی، فار ایگزامپل اگر ان کو سزائے موت کی سزا جو ہے وہ ملتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر اس کی ایگزیکیوشن کرنا لازمی ہوگی، اور ان کے پاس کسی قسم کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کورٹ میں جو ہے وہ اپیل کر سکیں۔ تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے جو مذہبی عنصر ہے اس وار میں وہ موجود ہے، اور یہ مذہبی عنصر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ اس کی درس اشارہ کیا تھا جب اس نے اپنے پادری جو تھے وہ وائٹ ہاؤس میں بلائے تھے، اور انہوں نے کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ وہاں پر عبادت کی تھی، یا یوں سمجھنے کہ ٹرمپ کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے کچھ
ایک پیغام دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہماری بقا کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. تو فی الحال کے لیے یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس پر پوری دنیا میں تنقید ہو رہی ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہے اور بہت سے بڑے ادارے بھی جو ہے وہ اس قانون کے خلاف جو ہے وہ بیانات جاری کر رہے ہیں. اب یہاں پر مسلمان ملکوں کا بھی جو ہے وہ یہاں پر کردار ادا کرنے کا ٹائم ہے کہ وہ اس قانون کے خلاف یا یہودی ریاست کے خلاف اگر ابھی جو ہے وہ کچھ نہیں کریں گے تو شاید یہ جس طرح سے جنگ بڑھتی جا رہی ہے اور اسرائیل نے جو لبنان ہے وہاں پر بھی لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کے جو آرڈرز ہیں وہ جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ اگر لبنان جو ہے وہ حزب اللہ کو مینج نہیں کر سکتا تو اور ہم خود کریں گے. تو انہوں نے پہلے ہی کارروائیاں جاری کر دی ہیں اور وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو اپنے بارڈرز ہیں ان کو انکریز کریں. تو یہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ مزید خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اگر اسرائیل ان چیزوں میں کامیاب ہو گیا تو اسرائیل مزید طاقت پکڑے گا اور مزید کارروائیاں جو ہے وہ یہاں پر سخت کرے گا. اب دوسری طرف آ جائیں, کیئر سٹارمر نے جو بیان دیا ہے کہ ہم اس جنگ میں کسی بھی طور پر ملوث نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور ہم اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ٹرمپ کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا دھکا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب بھی امریکہ کسی ملک پر جنگ مسلط کرتا ہے تو یہ جو نیٹو ممالک ہیں تمام یہ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. یہ پہلی جنگ ہے جن میں انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جنگ ان کی نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے جس کو ٹرمپ دے کر چل رہا ہے اور انہوں نے یہ بہترین فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس جنگ میں نہیں کودیں گے. اور اسی وجہ سے شاید یہی پریشر ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ ایگزٹ پلان کر رہے ہیں جو کہ لگتا نہیں کہ اسرائیل ان کو کرنے دے گا. دوسری طرف اسپینش وزیر اعظم نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ہم کسی طرح کی جو ہماری بیسز ہیں وہ ایران پر حملوں کے لیے نہیں کھولیں گے, جس وجہ سے وہاں پر لوگوں نے اسپینش وزیر اعظم کا شکریہ بھی ادا کیا اور بہت ہی مثبت جو ریئیکشن تھا انہیں دیکھنے کو ملا جس سے ان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوا. اور اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے کوئی بھی پرائم منسٹر کسی بھی ملک کا اگر وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ عوام اس کو گلے لگانے کی کوشش کرتی ہے. پھر آ جائیں جی فار ایگزامپل اگر ایران کے اندر امریکہ گراؤنڈ انویژن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے. جس طرح سے ایران نے تیاری کر رکھی ہے اور جو وہاں کے جو صحافی ہیں ایران کے گراؤنڈ پر جو اس وقت کام کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ گراؤنڈ انویژن کی طرف جاتا ہے تو ایران کی تیاری جو ہے وہ کافی زیادہ پہلے سے ہی موجود ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ گراؤنڈ انویژن کرتا ہے تو یہاں پر ایک بلڈ بات ہوگی اور امریکہ کے جو فوجی ہیں ان کو کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ان پر اٹیک ہوگا اور اٹیک اس قسم کا ہوگا کہ بہت سی لاشیں جو ہیں وہ امریکہ کے فوجیوں کی گریں گی اور اس کے ریئیکشن میں جب وہ لاشیں امریکہ میں جائیں گی تو وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ایران کا یوں سمجھنے کے ایک طرح سے تجزیہ ہے اور یہی وہ چیز ہے. جب یہ جنگ شروع ہوئی تو سیم چیز جو ہے وہ امریکہ چاہتا تھا کہ وہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایران کی جو عوام ہے اس کو ایران کے جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے خلاف کھڑا کرے اور ایک طرف سے وہ اٹیک کرے ایران پر, دوسری طرف سے عوام جو ہے وہ ایران کی حکومت کے خلاف کھڑی ہو اور وہاں پر جو نظام ہے یا موجودہ رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے اور یہ سارا جو پورا پروسیس ہے یہ 2 سے 3 دن میں ہو جائے اور نہ آئل کی پرائسز اوپر جائیں اور نہ ہی کوئی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہو جس کا جو پریشر ہے وہ امریکہ پر آئے. لیکن ان کی جو پلاننگ تھی وہ درے کی دری رہ گئی اور یہاں پر ایران میں جب یہ انہوں نے جنگ مسلط کی تو عوام تھی جو ایران کی وہ ان جو موجودہ قیادت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی جس سے ان کے پلان میں جو ہے وہ تاخیر ہوئی اور اب یہ جنگ جو ہے وہ 1 مہینے سے بھی زائد دنوں میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اور ایران اس وقت کسی قسم کے مذاکرات کی طرف جانے کو ترجیح نہیں دے رہا کیونکہ وہ اس جنگ کو طویل کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کو یہاں پر پھنسائے رکھے. اور دوسری طرف ایران نے سعودی عرب اور دیگر جو ممالک ہیں خلیجی ممالک ان کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ پر اٹیک کریں لیکن ہمیں یہ دکھ ہے کہ آپ لوگوں نے
ہم پر اٹیک کرنے کے لیے امریکہ کو بیسز دی، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو ہم امریکہ کو اس خطے سے جو ہے وہ اس خطے کو آزاد کروا سکتے ہیں۔ امریکہ کا جو تسلط ہے اور یہاں پر اس کی بیسز ہیں ان سے جو ہے وہ اس کو نکلنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا ایران میں یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر یہ جنگ کچھ ٹائم جاری رہتی ہے اور ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو امریکہ ہو سکتا ہے جو اپنے 50% کوپس ہیں، خاص کر جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے گراؤنڈ انویژن کے بعد کا، تو اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال اس طرف جا سکتی ہے کہ جو امریکہ جن بیسز سے ابھی گلف مالک کی جو بیسز استعمال کر رہا ہے اور ایران ان کو امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ بیسز آپ خالی کریں اور یہاں سے آپ نکل جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ایرانی صحافیوں کا تجزیہ ہے اس کے مطابق امریکہ جو ہے وہ اپنے 50% ٹروپس ان بیسز سے وہ نکالنے کی کوشش کرے۔ خاص کر کے جو سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر امریکہ گراؤنڈ انویژن کرتا ہے اور ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، اور ریٹیلیشن اس حد تک ہوتی ہے کہ ایرانی جو آرمی ہے وہ امریکہ کے فوجیوں کو نشانہ بناتی ہے، اور وہ فوجیوں کی لاشیں جب امریکہ میں جائیں گی تو جو سچویشن ہوگی جو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے ایران پر حملے سے پہلے ایران کے لیے سوچی تھی، وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ وہاں پر بن سکتی ہے۔ تو یہ آج کی اہم اپڈیٹس تھیں، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔